بحریہ کالجز PNAT اسلامیات کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سبق حصہ احادیث میں سے ہے۔ آج کا سبق نمبر 6 ہے۔ کلاس داہم فیڈرل بورڈ، معلم محمد شریف، اسلامیات لیکچرر بحریہ کالجز۔ آج کا موضوع حدیث مبارکہ نمبر 11، اس کے مقاصد۔ اس سبق کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ یہ نماز کی اہمیت، فضائل اور نماز کے فرائض اور نماز کے فرض ہونے کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ تعارف و آمادگی۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ سب سے پہلا رکن کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد، یعنی توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے اولین فرض کون سا بنتا ہے؟ نماز ہے۔ آج کے سبق میں ہم نماز کی اہمیت و فضائل قرآن و حدیث مبارکہ کی روشنی میں پڑھیں گے۔ حدیث مبارکہ: الصلاة عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ یہ الہ آخری کا مطلب حدیث آخر تک۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھایا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ کتاب کا مطالعہ، یعنی آپ کے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کے اندر جو تشریح لکھی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، جس نے اس ستون کو گرا دیا تو گویا اس نے پورے ہی دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اس کا اللہ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ تشریح: ہر قوم و مذہب کے کچھ اہم نشانات ہوتے ہیں پہچان کے لیے، جو اس قوم یا مذہب کے شاعر کہلاتے ہیں، جس سے اس مذہب یا قوم کی پہچان ہوتی ہے، اور اس کی بقا اور فنا کی بنیاد بھی ان شاعر پر ہوتی ہے۔ نشانیوں پر: اسلام کی اہم اور سب سے بڑی نشانی نماز ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث مبارکہ میں دین کا ستون قرار دیا ہے۔ دین کا اہم ستون: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں نماز کا ذکر دین کا ستون کہہ کر فرمایا ہے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ مثلا جس طرح کوئی بھی چھت اپنے ستون کے بغیر نہیں رہ سکتی، گر پڑے گی، اسی طرح دین اسلام کی یہ عمارت نماز کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ گویا کہ جس نے نماز جان بوجھ کر ترک کی وہ اسلام کی چھت کو گرا کر نکل گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حشر میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر وہ پوری ہو گئی تو باقی اعمال بھی پورے ہوں گے، اور اگر نماز خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نتیجہ کیا ہے؟ وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ دین کا اہم ستون: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث جتنی بھی پیچھے گزری ہیں، صحیح ثابت ہوا کہ نماز صرف دین کا ستون نہیں بلکہ اہم ستون ہے، جو اسلام کے تمام ستونوں میں مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن سے نماز کا ثبوت: کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کی پہلی نشانی ہی نماز قرار دی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں: نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت:
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا وقت پر پڑھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وقت پر پڑھنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو آسمانوں پر تھی نا، اور مومن کے لیے معراج یہ ہے کہ وہ نماز مکمل کرے۔ صحابہ کرام کا عمل۔ عزیز طلبہ، ہم کوئی بھی چیز ثابت کریں گے، ہمارے پاس ماخذ یعنی اسلام سے کوئی چیز اگر ہم ثابت کریں گے تو سب سے پہلے اس کو پروف کریں گے قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر صحابہ سے، پھر اجماع سے۔ اگر ان میں کہیں پائی گئی تو اسلام ہے ورنہ اسلام نہیں۔ تو نماز جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن سے ثابت کی، پھر حدیث مبارکہ سے اس کی اہمیت، اب صحابہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان فرمایا کہ نماز کہ بے نمازی کو کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ جو شخص نماز کا پابند نہیں وہ حکومت کی امانت نہیں سنبھال سکتا۔ ایک اور وجہ ہے نماز ڈسپلن کا ذریعہ ہے۔ انسان جب نماز میں ایک کے بعد ایک رکن کو ترتیب و صبر و استقامت سے ادا کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام امور کو ترتیب میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، ڈسپلن سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے نماز پوری طریقے سے قرآن و حدیث سے سن لی ہے، اب تفویض کار آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ اس حدیث مبارکہ کا عربی عبارت مع ترجمہ کے یاد کریں گے، حدیث مبارکہ کی نمبر 11 کی تشریح یاد کر کے اپنی کاپی میں لکھیں گے، نماز کی اہمیت پر 3 آیات اور 3 احادیث، اور وہ آیات اور احادیث ایسی ہوں جو آپ کی اس حدیث میں ابھی میں نے ذکر نہ کی ہوں، وہ آپ اپنے سے لکھ کے لائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، بارک اللہ فی عمرکم، وما علینا الا